من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین، مدحت آل ابا کا یہ ہفتہ وار پروگرام جو رمضان المبارک کی خصوصی نشریات کے طور پہ ہم آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے، آپ کا میزبان علی محسن ہاشمی اور برمنگھم اسٹوڈیوز ہدایت ٹیلی ویژن نیٹ ورکس کی ٹیم کی جانب سے ایک مرتبہ پھر خوش آمدید اور آپ کا خیر مقدم ہے اس خصوصی نشست میں، جو الحمدللہ ہم اہل بیت اطہار علیہ السلام کے حضور خداوند ذوالجلال کے احسان کو احسان مندی کی طرف جانتے ہوئے ہم خراج پیش کرتے ہیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کو اس نشست میں۔ یہ نشست 2 گھنٹے کی ہوتی ہے اور نارملی جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مدحت آل ابا کا پروگرام رمضان المبارک سے پہلے سنڈے رات 10 سے 11 بجے 1 گھنٹے کے دورانیے کے درمیان میں ہم آپ کی خدمت میں لے کر آتے ہیں، جس میں آپ کو موقع فراہم کیا جاتا ہے کہ آپ ہمارے اس پروگرام میں شامل حال ہوئیے اور اپنے کلام کو، اپنے منقبت کو، قصیدوں کو، نوحہ کو اور کوئی بھی قول معصوم ہو تو آپ ہمارے ساتھ شیئر کیجیے۔ لیکن رمضان المبارک کی یہ جو 4 ہفتے ہیں، اس میں ہم نے خصوصی طور پر یہ خصوصی نشست آپ کے لیے سجائی، جو 4 سے 6 2 گھنٹے کا جو دورانیہ ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے ہفتے ہم نے آپ کی ملاقات کروائی عباس لال جی، جو مشہور و معروف منقد خواں ہیں، ہمارے لوکل ذاکرین میں سے بہترین نام پاتے ہیں، ابھرتے ہوئے ستارے۔ ہم نے آپ سے ان کی ملاقات کروائی، آپ نے سوال کیے، آپ نے ان کو کلام سنائے اور اسی وعدے کو جو ہے وہ گراں نہیں جانا اور ہم نے آپ کے ساتھ اس دفعہ پھر شخصیات کی جو ہے وہ ملاقات کروائی ہے۔ وہ مشہور و معروف نام ہیں جن کو آپ جانتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ تعارف کروایا جائے کہ آج ہمارے ساتھ کون ہے، میں جاننا چاہوں گا کہ جو لوگ آج یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں وہ بھرپور ذوق و شوق کے ساتھ، عقیدت و بصیرت کے ساتھ اس پروگرام میں جو ہے وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، کیونکہ ہمارے پاس مہمان پڑھنے والے بھی ہوں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ سے بھی جو ہے وہ سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ ہم موقع فراہم کریں گے آپ کو بھی کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے کلام جو ہیں وہ آپ کے مشہور و معروف اور آپ کے جانے پہچانے پسندیدہ لوگ جو آپ کو نارملی آپ کی نجی محافل میں کلام آ کر سناتے ہیں، آج ہم آپ کو یہ نشست کے ذریعے وہ موقع فراہم کر رہے ہیں کہ آج آپ اپنے جاننے پہچانے ناموں کو جو ہے وہ اپنا کلام سنائیے۔ فارمیٹ بالکل ویسے ہی ہے۔ بلا تاخیر میں اب آج کے پینل سے تعارف سے پہلے ایک بالکل ہلکا سا پیغام ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ رمضان المبارک الحمدللہ عشرۂ اول جو ہے وہ پہلا عشرہ بہت تیزی سے گزر گیا اور خداوند ذوالجلال کی رحمت امید ہے کہ آپ نے جو ہے وہ اس سے لطف اندوز ہوئے ہوں گے، اس سے مستفید ہوئے ہوں گے اور اب عشرۂ ثانی جو ہے وہ بھی الحمدللہ شروع ہو گیا ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ کل جو ہے وہ وصال وفات محسنہ اسلام حضرت خدیجہ علیہ السلام کا وصال تھا، تو ہم نے ہدایت پہ تو اس کا پروگرام کیا ہی، لیکن آج اس مد میں بھی کوشش کریں گے کہ آج کے پروگرام میں شہزادی کونین کی والدہ ملکہ کونین بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے حضور بھی جو ہے عقیدت پیش کی جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ دنیا اسلام میں عجیب انصاف ہو رہا ہے کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام پہ جو ظلم ان کی زندگی میں ڈھائے گئے، وہ ظلم کا سلسلہ یزیدیت اور عباسیت اور سفیانیت کا سلسلہ ابھی تک ختم نہیں ہوا اور وہ ظلم و بربریت جو ہے وہ آن پہنچی شہزادی کونین ام المصائب بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے حضور، اور بی بی زینب سلام اللہ کے روضے پر جو بربریت اور ظلم کا جو ہے وہ ایگزیبیشن ہوا۔ آپ بھی جانتے ہیں کہ کون ہیں وہ لوگ جو اس ظلم و بربریت کے پیچھے۔ میری مراد وہ اٹیک ہے جو ہماری شہزادی کے روضے پر بزدلوں نے کیا، اور اس کے جواب میں انشاءاللہ ہم جانتے ہیں کہ ہم مومنین جو ہے وہ ہاتھ اٹھا کر جو دعا کر سکتے ہیں ان کے اپنے درجات کی بلندی کے لیے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی بدبختی کے لیے جو مومنین دعا کریں گے۔ میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ ایک مرتبہ ضرور اپنی نمازوں میں یہ دعا کیجئے کہ مولا یزیدیت، سفیانیت اور معاویت کو تا قیامت کے لیے رسوا و ذلیل و خوار کر دے، اور تمام حواریان یزید و معاویہ جو ہیں ان کو اس دنیا میں ذلیل اور آخرت میں رسوا کرے، الہی آمین۔ بلا تاخیر آج کے مہمانان کا جو ہے وہ
آپ سے تعارف کروانا چاہوں گا. جیسا کہ آپ جانتے تھے کہ پچھلی دفعہ ہمارے ساتھ ابھرتے ہوئے ستارہ منقبت خواں عباس حیدر لال جی ہمارے ساتھ موجود تھے, لیکن آج جن سے آپ کی ہم ملاقات کروانے جا رہے ہیں کسی تعارف کا محتاج نہیں. غالباً ٹیلی ویژن اسکرینز پہ آپ ان کو کم دیکھتے ہیں, لیکن اپنی لوکل محافل میں, محافل نعت خوانی میں اور اس کے ساتھ ساتھ منقبت گوئی اور قصیدہ گوئی میں بھی آپ نجی محافل میں ایک اپنا نمایاں نام ہے. آپ اپنے سیشنز میں ان کو دیکھتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان سے آج گفتگو بھی کریں گے. میری مراد ہے ہمارے آج کے مہمان نعت خواں و منقبت خواں شہزاد علی بٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم حضور. السلام ورحمۃ اللہ. سب سے پہلے آپ کو رمضان کی مبارک ہو. آپ کو بھی مبارک ہو اور ہم ناظرین کو مبارک ہو. بہت شکریہ آپ کا. خیر مقدم کرتے ہیں اس پروگرام میں مدحت عالیہ ابا میں, جس میں آپ کو تو ہم اپنی محافل میں سنتے ہی رہتے ہیں, لیکن آج ہم آپ سے سنیں گے بھی اور آپ کو اپنے ناظرین سے سنوائیں گے بھی انشاءاللہ. اسی پروگرام کی جو بابرکت محفل جو ہم نے آج سجائی ہے, میری یہ خواہش ہے شہزاد بھائی کہ نعت رسول مقبول جو ہے وہ اس سے آغاز کیا جائے. آج تھوڑے سے آج کے کلام کا تعارف کروائیے کہ کون سے کلام سے آج آغاز کریں گے. یہ کلام محترم حسن صفی صاحب کا کلام ہے, جس کو میں نے کوشش کیا ہے اس کو طرز سوچ دینے کی. ماشاءاللہ. تو یہ نعتیہ مطلب کلام یہ نعتیہ کلام ان کا لکھا ہوا, لیکن ترنم میں پہلی مرتبہ آپ پڑھ رہے ہیں. جی ماشاءاللہ. دیکھیے جی, یہ تو ہماری خوش قسمتی کہ آج آپ نیا کلام اور اپنی ہی کمپوزیشن جو ہے وہ آج ہمیں سنائیں گے. تمام سننے والے دیکھنے والوں سے درخواست کریں گے اس سے پہلے کہ آج ہمارے مومن آپ کو بتاتے چلے کہ آج شہزاد علی بٹ صاحب کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس ایک اور جو ہے مشہور و معروف جو ہے وہ ایک گروپ ہے. بس یہی آپ سے کہیں گے, انشاءاللہ ان سے بھی آپ کا تعارف کروایا جائے گا, لیکن اس وقت نعت رسول مقبول کے لیے دعوت دیتے ہیں شہزاد علی بٹ صاحب کو. بآواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کچھ اس طرح بھی عبادت خدا کی ہوتی ہے. کچھ اس طرح بھی عبادت خدا کی ہوتی ہے. ہوں دل میں آپ تو رحمت خدا کے ہوتی ہے. کچھ اس طرح بھی جو جانتے ہیں وہ اس رمز کو سمجھتے ہیں. جو جانتے ہیں وہ اس رمز کو سمجھتے ہیں کہ ہاتھ آپ کا, کہ ہاتھ آپ کا بیعت خدا کے ہوتے ہیں. کچھ اس طرح بھی میں نام لیتا ہوں لیکن اس اعتماد
کے ساتھ سبحان اللہ میں نام لیتا ہوں، لیکن اس اعتماد کے ساتھ ہے ذکر آپ کا مدحت خدا کے ہوتے ہیں، کچھ اس طرح بھی اشارہ آپ کریں چاند کے ہوں دو ٹکڑے، اشارہ آپ کریں چاند کے ہوں دو ٹکڑے، آیا کچھ ایسے بھی قدرت خدا کے ہوتے ہیں، کچھ اس طرح بھی طلب خدا سے کروں آپ کے حوالے سے، طلب خدا سے کروں آپ کے حوالے سے، جواز ہو تو عنایت خدا کے ہوتے ہیں، کچھ اس طرح بھی مقترض ہے۔ بسم اللہ۔ رضائیں بیچ کے جانے خریدتا ہے صفی، رضائیں بیچ کے جانے خریدتا ہے صفی، نرالی سب سے تجارت خدا کے ہوتے ہیں، رضائیں بیچ کے جانے خریدتا ہے صفی، رضائیں بیچ کے جانے خریدتا ہے صفی، نرالی سب سے تجارت خدا کے ہوتی ہے، کچھ اس طرح بھی عبادت خدا کے
ہوتی ہیں ہوں دل میں آپ تو رحمت خدا کی ہوتی ہے کچھ اس طرح سے بھی. بڑا آواز بلند محمد وآل محمد. ماشاء اللہ سبحان اللہ. بٹ صاحب کیا بہترین. سب سے پہلے جی ماشاء اللہ شہزاد بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ. بہترین کلام, اور مولا آپ کو بھی اپنے حفظ و امان میں رکھے. اور جن کا یہ کلام ہے حسن صفی صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں, غالباً یہ پروگرام ضرور دیکھ رہے ہوں گے. مولا آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, آپ کو صحت و تندرستی دے. کیا بہترین کلام ہے. ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ہماری اب دوسرے مہمان جو ہیں ان سے بھی آپ کا تعارف کروائے دیے چلیں. آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے اسکرین پہ دیکھ لیا ہوگا. میری مراد آج کے ہمارے دوسرے مہمان شہزاد علی بٹ کے ساتھ ان کے پہلو میں موجود ایک مشہور و معروف یو کے کی جو ہے وہ نوحہ خوان سنگت, جن کا نام ہے انجمن پرساداران امام زمانہ, آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. جو کسی بھی تعارف کا محتاج نہیں. آپ جانتے ہیں کہ آپ نے ان کو یو کے بھر کے جلوسوں میں اور اپنی نجی محافل میں, اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ ان کے کلام جو ہے وہ مختلف پلیٹ فارمز پہ جو ہے وہ سنتے ہیں. اور اس کے علاوہ آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے آلریڈی کہ ان کے گروپ کے اندر اور ان کی جو سنگت ہے اس کے اندر مشہور و معروف منقبت خواں لوگ بھی موجود ہیں. آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پچھلے ہفتے کے مہمان عباس حیدر لال جی, آپ نے اپنے انٹرویو میں بھی جو ہے وہ کہا تھا کہ ان کی جو ہفتہ وار پریکٹس ہوتی ہے وہ اس پلیٹ فارم پہ ہوتی ہے جو انجمن پرساداران امام زمانہ جو ہے وہ ان کو فراہم کرتے ہیں. سب سے پہلے ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم جوانان جنت. آپ سب کو پہلے تو خوش آمدید کہتے ہیں اور رمضان کی بہت بہت ڈھیروں مبارکیں. آپ یہ جانتے ہیں کہ مدحت آل ابا آپ کسی تعارف کا محتاج نہیں, آپ کا ہفتہ وار پروگرام ہے. سجاد بھی آپ سے بھی تعارف ہوتا رہتا ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ آج کے اس پروگرام میں جو ہے وہ تھوڑا سا انجمن پرساداران امام زمانہ کا جو نام ہے اور یہ کیسے فارم میں آئی, اس کے بارے میں گفتگو کیجیے تھوڑی سی. اس کے لیے جہاں تک مجھے پتہ, چونکہ میں تو سب سے پہلے تو جتنے بھی دیکھنے سننے والے ہیں ان کو السلام علیکم اور یا علی مدد. میں چونکہ 6 سال پہلے جرمنی سے یہاں پہ آیا تھا, اس لیے بہت ڈیٹیل مجھے اس کی نہیں پتہ کہ اس کی بنیاد کیسے پڑی. لیکن جو خبر مجھ تک پہنچی 11 سال پہلے, چونکہ یہاں پہ عزاداری امام بارگاہوں میں ہوتی تھی, حسینیہ میں ہوتی تھی, دار معارف اسلام اور یہ محفل عباس میں, تو پھر ہمارے کچھ ماتمی عزادار انہوں نے یہ طے کیا کہ ایک ہفتہ وار نشست ہونی چاہیے جہاں پہ مجلس آل ابا بھی ہو, مجلس عزا بھی ہو, اور اس کے بعد نواخوانی, ماتم, اور یہ اب سلسلہ الحمدللہ بہت آگے جا چکا ہے. 11 سال پہلے اس کی جو بانی تھے اس میں جہاں تک مجھے پتہ ہے شجاع بھائی تھے, عدنان بھائی تھے, ایک عباس ملنگ جو ویسے جرمن تھے لیکن بالکل آپ نے ان کو مختلف جلوسوں میں دیکھا ہوگا. تقریباً 2-3 سال پہلے ان کا انتقال ہوا اور اب وہ یقیناً وہاں پہ عزاداری ان کے درجات جو ہیں وہ ماشاءاللہ. چلیے تو آج مطلب جو آپ نے اس کی جو بنیاد بتائی وہ اس میں ہمارے جو ریورٹڈ جرمن بھائی عباس بھائی تھے جن کا تعلق اوریجنلی جرمنی سے تھا, یو کے میں سیٹل تھے. جی ہاں, وہ جب امریکہ سے جرمنی سے امریکہ چلے گئے اور امریکہ سے جب یہاں پہ آئے تو انہوں نے یہاں پہ سب نے مل کے طے کیا کہ ایک نشست ہونی چاہیے. پھر گھروں میں یہ سلسلہ شروع ہوا اور اس میں ایک نگاہ بھائی تھے وہ پاکستان چلے گئے ہیں, اور 1-2 صاحب ایک پیٹر برو چلے گئے ہیں. یہ 5-6 لوگ تھے اور الحمدللہ اب یہ آپ آج سے 10-11 سال پہلے کی جو ہے وہ, اور اب یہ باقاعدہ سلسلہ ہر جمعرات کو ہوتا ہے. یہ حدیث قصاص سے شروع ہو کے پھر مجلس ہوتی ہے, پھر ماتم اور زیارت وارثہ پہ جا کے ختم ہوتا ہے. الحمدللہ بہت باعمل لوگ جو ہیں وہ اس میں ہیں, اور الحمدللہ یہ ہمیں سب کو پروردگار متحد رکھے. اور الہی آمین. اچھا یہ آپ نے ابھی ہم دعا کریں گے مولا
ہمارے ماتمی برادران دنیا میں جہاں جہاں بھی شیعان حیدر قرار ماتمی اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت لیے اس دنیا سے گئے، مولا ان کے درجات بلند کرے۔ بالخصوص آج کی جو نشست ہے وہ ہم یقیناً ڈیڈیکیٹ کرنا چاہیں گے، آپ کی جو حاضری ہے وہ تمام وہ ممبران آپ کے انجمن پرساداران امام زمانہ کے جو اس مشن سے کسی نہ کسی حد تک منسلک تھے یا ایموشنلی سپورٹ کر رہے تھے، لیکن آپ کے بانیان میں جو ہے وہ عباس بھائی جو ماتمی مشہور تھے، عباس ملنگ، اور یہ ان کا لگایا ہوا پودا ہے جو الحمدللہ آج پوری یورپ میں اور پوری دنیا میں جو ہے وہ مطلب 6-5 لوگ تھے جو ماشاء اللہ ماشاء اللہ بتایا، پھر شجاع بھائی تھے، عباس ملنگ تھے، نگاہ تھے، یہ 5-6 لوگ تھے جنہوں نے ایک میٹنگ کی اور اس کے بعد یہ اس کی بنیاد پڑی۔ سبحان اللہ۔ مطلب برمنگھم میں، کیونکہ مجھے تو معلوم ہے کہ برمنگھم میں ہی میں بھی پڑھا ہوا، لیکن برمنگھم میں ہمارے پاس کوئی نوحہ خوان جو تھی سنگت وہ تو ہوتی نہیں تھی، چھوٹی سی عمر میں مجھے کہہ دیا جاتا تھا چلیں جی آپ نے اب قصیدہ پڑھ لیا تو تھوڑا رک جائیے۔ وہ نوحہ خوان بیٹھے ہیں جن کی ہر سال CD بھی آتی ہے۔ جی ہاں بالکل، میں وہی کہنے والا تھا کہ اگر ہم آپ کے انڈیویجولس پہ جائیں جس کے اوپر ہم ضرور گفتگو کریں گے، لیکن اس وقت کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ پروگرام جو ہے وہ بہت ہی عقیدت اور محبت کے ساتھ جو ہے وہ ہدایت کے تمام سننے والے دیکھنے والے جو ہیں وہ اس کو سپورٹ بھی کرتے ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اسپانسرس کا بھی جو ہے وہ تھوڑا سا الحمدللہ اس پروگرام پہ خاص محبت ہے، شفقت ہے، تو اس لیے جو ہے ہم چھوٹی سی بریک کی طرف جائیں گے۔ مولا ان تمام اسپانسرس کے بزنسز جو ہیں جن کو وہ پروموٹ کرنے کے لیے ہدایت کو بہانے سے جو ہے وہ سپورٹ کر رہے ہیں، مولا آپ کے بزنسز اور آپ کے کاروبار میں ترقیاں اور کامیابیاں نصیب فرمائے۔ مومنین اس پروگرام کے ساتھ ملحق رہیے گا، انشاءاللہ ہم ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ آئیں گے اور انجمن پرساداران امام زمانہ سے کلام بھی سنیں گے، شہزاد علی بٹ صاحب سے بھی کلام سنیں گے، کچھ ہم بھی جسارت کریں گے، کچھ آپ سے بھی جو ہے وہ کلام کی جو ہے وہ دعوت دیں گے۔ تو ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اینڈ ویلکم بیک۔ آپ کو ایک مرتبہ پھر مدحت آل ابا کی اس ہفتہ وار خصوصی رمضان المبارک کی نشست میں آپ کا میزبان علی محسن ہاشمی ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم اور خوش آمدید کہتا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مدحت آل ابا آپ کا ہفتہ وار پروگرام جو اس خصوصی نشست میں جو انشاءاللہ 4 نشستیں ہم رمضان المبارک میں آپ کے 2 گھنٹے کی ڈیوریشن ہوگی، جس کی 4 سے 6 ہماری یہ کوشش ہے اس نشست میں جو ہے وہ آپ کی ملاقات کروائی جائے آپ کے جانے پہچانے اور آپ کے پسندیدہ ناموں سے۔ اور پچھلے ہفتے آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے آپ کی ملاقات کروائی عباس حیدر لال جی سے، اور اس ہفتے آج کے ہمارے مہمان موجود ہیں ہمارے ساتھ شہزاد علی بٹ جو نعت خوانی میں اپنا ایک نام اور مقام پاتے ہیں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں آج خصوصی مہمان کے طور پہ انجمن پرساداران امام زمانہ جن کو آج ہم نے خصوصی طور پر دعوت دی ہے، اور وہ دعوت ہے کہ ایک تو آج ہم ان کے کلام بھی سنیں گے، اور دوسرا آج ہم انجمن پرساداران امام زمانہ جو ہے وہ اس کے بارے میں بھی بات کریں گے، کیونکہ UK کے اندر آپ کو معلوم ہے کہ ہمیں ماتمی سنگتیں تو الحمدللہ ہمیں بہت ملتی ہیں، لیکن نوحہ خوان جو ایک آرگنائزڈ پروفیشنل طریقے سے جو ہے وہ نوحہ خوانی کو اور نوحہ خوانی کی جستجو میں لگے ہوئے ہیں وہ بہت کم ملتے ہیں، اور الحمدللہ ہماری یہ خوش قسمتی ہے کہ جوانوں کا یہ ٹولہ جو ہے وہ مشن محمد وال محمد میں جو ہے وہ گامزن، اور ہمارے ساتھ اس نشست میں الحمدللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ایک مرتبہ پھر جوانان جنت کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ انجمن پرساداران امام زمانہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سجاد بھی آپ سے آج اور آپ کے جوانان سے بھی جو ہے وہ گفتگو تو ہوتی ہی رہے گی، لیکن میری خواہش ہے کہ اب پروگرام میں جو ہے وہ ایک نوحے کے ساتھ اشراق بھی کون سا نوحہ سنائیں گے آج؟ اس وقت مولا عباس کا ایک کلام ہے جو سجاد بھائی نے لکھا ہے، اور اس سال ہمارے میسم بھائی کی البم میں بھی آیا ہے، اور اس کو کمپوز کیا تھا استاد یونس علی سردار نے جی ماشاءاللہ، بالکل کراچی کے۔ تو اپنے مومنین کی نظر حضور جو ہے نا یہ کلام آپ کی نظر پیش کر رہے ہیں۔ صلوات محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ علم کے سائے میں فرات غم کا ہے جاری، علم کے سائے میں فرات غم
کا ہے جاری علم کے سائے میں. فضا اداس ہے کتنی، فضا اداس ہے کتنی علم کے سائے میں. فرات غم کا ہے جاری علم کے سائے میں. فرات غم کا ہے جاری علم کے سائے میں. جو رونا چاہو تو اس ماتمی فضا سے سنو، ازا شناس پھریرے کی اس ہوا سے سنو. کہانی اجڑے ہوں کی، کہانی اجڑے ہوں کی علم کے سائے میں. فرات غم کا ہے جاری علم کے سائے میں. فرات غم کا ہے جاری علم کے سائے میں. ہوا ہے ذکر جو فرش عزا پہ اصغر کا، فغاں کے شور میں احساس ایسا ہونے لگا. رباب آ کے ہے بیٹھی، رباب آ کے ہے بیٹھی علم کے سائے میں. فرات غم کا ہے جاری علم کے سائے میں. فرات غم کا ہے جاری علم کے سائے میں. علم کے ساتھ بندی مشق نے بتایا ہے، تصورات نے منظر مجھے دکھایا ہے. سکینہ روتی ہے ابھی، سکینہ روتی ہے ابھی علم کے سائے میں. فرات غم کا ہے جاری علم کے سائے میں. فرات غم کا ہے جاری علم کے سائے میں. جو جنگ کرنے کا غازی کو اذن مل جاتا، تو کوئی چادر زینب نہ لوٹ سکتا تھا. وفا ہے نوحہ یہ پڑھتی، وفا ہے نوحہ یہ پڑھتی علم کے سائے میں. فرات غم کا ہے جاری علم کے سائے میں. فرات غم کا ہے جاری علم کے سائے میں. یہاں پہ ساعت زنجیر بن کے چلتی ہے، یہاں پہ صبح و مساء بیڑیاں چنکتی ہیں. کہ جیسے بیٹھے ہیں قیدی، کہ جیسے بیٹھے ہیں قیدی علم کے سائے میں. فرات غم کا ہے جاری علم کے سائے میں. فرات غم کا ہے جاری علم کے سائے میں. مجھے یقین ہے کہ ضامن بطول ہوتی ہے، میں جانتا ہوں کہ فوراً
قبول ہوتی ہے. دعا کسی نے جو مانگی, دعا کسی نے جو مانگی, علم کے سائے میں فرات غم کا ہے جاری, علم کے سائے میں فرات غم کا ہے جاری, علم کے سائے میں. بیاض شعر و سخن ہر گما سے خالی ہے, بیان اس لیے سجاد کا مثالی ہے. پلی ہے فکر جو اس کی, پلی ہے فکر جو اس کی, علم کے سائے میں فرات غم کا ہے جاری, علم کے سائے میں فرات غم کا ہے جاری, علم کے سائے میں. فضا اداس ہے کتنی, فضا اداس ہے کتنی, علم کے سائے میں فرات غم کا ہے جاری, علم کے سائے میں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہ اکبر. فرات غم کا ہے جاری, علم کے سائے میں. ماشاءاللہ سلامت رہیے سجاد بھائی, کیا بہترین کلام. اور مولا نے آپ کو جو ہے وہ اور آپ کے ساتھیوں کو ایسی بہترین آواز سے جو ہے نوازا ہے کہ بس یہ ڈیوٹی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اس کا حق ادا کر دیا. اور مولا آپ کو جو ہے وہ اسی طرح اس ذکر کو شاد و آباد رکھنے میں جو ہے وہ جاری و ساری رکھے آپ کی کوششوں کو. سجاد بھائی تھوڑا سا اس گفتگو کو بڑھاتے ہوئے, انجمن پرسادارانہ امام زمانہ جو مشن ہے برمنگھم سے اس کا آغاز ہوا, اور تمام یہاں کے ہی مقیم شیعان حیدر قرار جو ہے وہ, میرے خیال دونوں مائک چل رہے ہیں آپ, شیعان حیدر قرار جو برمنگھم کے ہی مقیم ہیں, جوان ہیں, یہاں کے ہی بڑے بڑے, آپ کے خیال میں یہ کتنا ضروری ہے کہ یہاں کے بینگ ان دی یو کے, مطلب باہر کی دنیا میں رہتے ہوئے, کہ ہمارا اپنا نوحہ خوانی کا جو ہے وہ ایک انجمن ہو؟ یہ کتنی ضروری ہے یہ بات؟ باہر کے بھی تو لوگ آتے ہیں, آگے پڑھ کے چلے جاتے ہیں. یہ اس لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ تقریباً آپ دیکھیے کہ یہاں پہ مختلف مجالس ہوتی رہتی ہیں, اور اس کے لیے ہمیشہ پاکستان سے تو آپ نوحہ خانوں کو نہیں بلا سکتے, تو بہتر ہے کہ ہمارے یہاں کے جو لوکل نوحہ خان ہیں وہ پریکٹس کریں. اور ماشاءاللہ سب کی آوازیں بھی بہت اچھی ہیں, آپ جانتے ہیں, تاکہ لوکل ہمیں یہاں پہ اگر نوحہ خانی جب بھی کوئی مجلس کے اختتام پہ نوحہ خانی ہوتی ہے تو لوکل جو مومنین ہیں وہ مستفید ہو جائیں, ایک پڑھنے والے یہاں پہ ہوں. ماشاءاللہ. دیکھیے ناظرین, ہم نے جیسا کہ آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ہماری یہ نشست میں جو ہے وہ ہم آپ کو بھی دعوت دیں گے گفتگو کے لیے, اور کالز کا سلسلہ جو ہے الحمدللہ ہم اب شروع کرتے ہیں. ٹیلی فون نمبرز ہمارے اسکرینز پہ آ رہے ہیں, اور حسب معمول جو ہے وہ کالرز کا سلسلہ آلریڈی جو ہے وہ لائن لگ گئی ہے الحمدللہ. ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بہن کون اور کہاں سے؟ میں رافعہ رضوی انڈیا گجرات سے بول رہی ہوں. میں آپ کے تمام محترم مہمانوں کو سلام عرض کرتی ہوں, اور ماشاءاللہ سے آپ کے مہمانوں نے بہت اچھا کلام پیش کیا. پنجتن پاک ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. الہی آمین. بہن آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ بھی اس نشست میں کسی طرح سے شرکت کرنا چاہیں گی؟ تحت اللہ. جی, میں اور میری بہن علم بھی رضوی ہم دونوں منقبت پڑھنا چاہتے ہیں. ماشاءاللہ جی, بسم اللہ کریں. ہم درود پڑھتے ہیں, اور آج ہمارے مہمان جو بیٹھے ہیں ہم ان سے تھوڑا سا فیڈ بیک بھی لیں گے اپنی بہن کی اس کاوش پہ. آپ دونوں جو ہے وہ اپنے کلام کا آغاز کیجیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. عشق حیدر جیت گیا, عشق حیدر جیت گیا, عشق حیدر جیت گیا, عشق حیدر جیت گیا. ہار گئے
گیا. واہ واہ سبحان اللہ. عشق حیدر جیت گیا, عشق حیدر جیت گیا, عشق حیدر جیت گیا, عشق حیدر جیت گیا. بھائی کیا سرداری ہے, شاہی ہمیشہ ہاری ہے. واہ واہ. ذکر علی کا جاری ہے, سبحان اللہ. ذکر علی کا جاری ہے. اہل صدیقہ, اہل صدیقہ ہاری گئے, تم خود کا منبر جیت گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. عشق حیدر جیت گیا, عشق حیدر جیت گیا. ماشاء اللہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ماشاء اللہ جی, عشق حیدر جیت گیا, اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. جہاں بھی حیدری نعرہ ہو اور جن دلوں میں حیدری نعرہ بستا ہو ان کی تو جیت الحمدللہ خدا تعالیٰ نے وعدہ کر لیا ہے. مرضیاں بیچتی ہیں اور شرط ہے حب علی. اور اس کے علاوہ جو بھی دل میں مراد آپ نے رکھی ہو عشق حیدر سے جو ہے وہ تمام مرادیں انشاءاللہ قبول و منظور ہوں گی. ہماری بہن آپ نے انڈیا سے ہمیں کال کیا, رابعہ رضوی اور ارم رضوی, آپ کی اس کاوش کا اور آپ کی اس عبادت میں شمولیت کا جو ہے وہ خداوند ذوالجلال آپ کو بڑھ چڑھ کر اور اس کا ثواب جو ہے وہ تمام سننے والے مومنین مومنات آپ کے نام اعمال میں بھی ہو. کیونکہ آج کی جو عبادت ہے وہ خصوصی طور پر ہم رمضان المبارک میں نشست سجائے بیٹھے ہیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کو, کیونکہ یہ ایسا در ہے جس در کا رستہ خداوند ذوالجلال نے ہمیں خود دکھایا. اور الحمدللہ ہم اس بات پر فخر محسوس کرتے ہیں کہ خداوند ذوالجلال نے ہمیں ایسے گھروں میں ہماری پیدائش کی جس گھر میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کا ذکر جو ہے وہ ہر لمحہ ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کا تو وعدہ ہے کہ جب آپ روزے کی حالت میں ہوں تو روزے میں سانس لینا, روزے میں سونا, روزے میں جاگنا, چلنا پھرنا, اٹھنا بیٹھنا عبادت. اور جب آپ اس سانس لینا بھی عبادت ہو اور آپ اپنے سانسوں میں ذکر اہل بیت اطہار علیہ السلام شامل کر لیں تو وہ عبادت جو ہے وہ تو قبولیت کا درجہ ایسا رکھتی ہے کہ الحمدللہ. چلتے ہیں پروگرام کے اس سلسلے کی طرف جس میں ہم نے مدعو کیا ہے اپنے لوکل پڑھنے والے انجمن پرساداران امام زمانہ جو مشہور و معروف نوحہ خوان یو کے یورپ میں ایک مقام پاتے ہیں. ابھی آپ نے ان سے جو ہے وہ ایک بہترین نوحہ مولا عباس علیہ السلام کی شان میں سنا. ہمارے پہلو میں موجود ہمارے نعت خواں کسی بھی تعارف کا محتاج نہیں شہزاد علی بٹ صاحب, آپ اپنی نجی محافل میں اور آپ نے ایک بہترین کلام بھی سنایا. میری خواہش ہے کہ ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ جو تمام کالر جو ہمیں اس پروگرام میں جوائن کریں, آپ سے یہ درخواست ہے کہ اختصار کے ساتھ اگر آپ کچھ فرمائش کرنا چاہیں انجمن پرساداران امام زمانہ سے, یا اگر فرمائش کرنا چاہیں شہزاد بٹ صاحب سے, تو بلا تاخیر فون اٹھائیے اور ہمیں ضرور کال کر کے اپنی خواہش ادھر کنٹرول روم میں نوٹ کروا دیجئے, یا پھر آپ لائیو اسٹوڈیو میں بھی ان سے بات کر سکتے ہیں. جی شہزاد بھائی, ہماری خواہش ہے کہ آپ موقع کو ہم غنیمت جانیں گے اور آپ سے جتنا زیادہ سن سکے انشاءاللہ سنیں گے. کیا پروگرام میں آج یہ طبیعت اچھی نہیں ہے لیکن انشاءاللہ حاضری ہے, تو سلامتی دے. ہے فیور کی کچھ شکایت ہے مجھے, تو انشاءاللہ میں یہ سلام پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں صفی حسن صاحب کا. اچھا جی, صفی صاحب کا آپ نے پہلے بھی کلام سنا ہے. ہمارے ساتھ کہا جا رہا ہے کہ کالر جو ہیں وہ بہت ہی اصرار کر رہے ہیں کہ ہماری جو ہے وہ بات کی جائے, تو انشاءاللہ اس محبت اور عقیدت کا جو ہے مولا آپ کو اجر ضرور دے گا. ہمارے ساتھ اگلے کالر جو موجود ہیں ان سے گفتگو کے لیے ان کا استقبال کرتے ہیں. السلام علیکم سے. جی وعلیکم السلام قبلہ, میں احسن بول رہا ہوں ناروے سے. جی احسن بھائی, آپ کا پروگرام میں خیر مقدم ہے, اور آپ جانتے ہیں کہ انجمن پرساداران امام زمانہ اور شہزاد علی بٹ صاحب ہماری اس خصوصی نشست میں ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو آج کوئی فرمائش کرنا چاہیں گے یا کوئی کلام سنانا چاہیں گے؟ ان کو بھی بہت بہت سلام کہیے گا میرا. جی آپ کو علیکم السلام آیا. آج پروگرام میں کس طرح شرکت کریں گے, کوئی کلام سنائیں گے یا فرمائش؟ ایک منقبت پڑھتا ہوں. اچھا جی, آپ سے احسن بھائی درخواست ہے کہ اختصار کے ساتھ بالکل ایک شعر اور ایک اس کا انترا سنائیے گا, اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم اپنے مہمان سے سنیں گے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. نہیں پھر وہ مشکل ہو جائے گی کیونکہ ایک شعر اور ایک انترا تو میرے لیے مشکل ہے. اچھا چلیے ٹھیک ہے, آپ اپنی عبادت کا آغاز کیجیے. ٹھیک. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.
काबे का शौक है नकली सा की जुस्तजू वाह वाह सुभान अल्लाह काबे का शौक है नकली सा की जुस्तजू है बंदगी को नफ्से कफे पाकी जुस्तजू काबे का शौक है नकली सा की जुस्तजू वो और मेरी उम्र तमन्ना की जुस्तजू वो और मेरी उम्र तमन्ना की जुस्तजू सुभान अल्लाह यूसुफ को जैसे ख्वाब ज़ुलैखा की जुस्तजू कबे का शौक है ना कलीसा की जुस्तजू दिल भी सनम फरोश जवां भी सनम फरोश दिल भी सनम फरोश ज़बां भी सनम फरोश करता हूँ सोमनाथ में काबे की जुस्तजू है बंदगी को नक्शे कफे पाकी जुस्तजू लातो हुबल से पूछ लो खैबर से पूछ लो लातो हुबल से पूछ लो खैबर से पूछ लो कब से तीन को जोरे यदुल्ला की जुस्तजू कबे का शौक है नकली सा की जुस्तजू मरहब के सर को कुव्वते हैदर की है तलाश मरहब के सर को कुव्वते हैदर की है तलाश फिरऔन को है ज़रबते मूसा की जुस्तजू सुभान अल्लाह है बंदगी को नक्शे कफे पाकी जुस्तजू शक हो तो जाके पूछ लो खुमे गदीर से शक हो तो जाके पूछ लो खुमे गदीर से मौलाए दो जहां को थी मौला की जुस्तजू कबे का शौक है नकली सा की जुस्तजू सुभान अल्लाह सुभान फिर आफताब हश्र की देखूंगा गर्मियाँ फिर आफताब हश्र की देखूंगा गर्मियाँ कर लूं जरा मैं चादरे ज़हरा की जुस्तजू सुभान अल्लाह है बंदगी को नक्शे कफे पाकी जुस्तजू आखिरी शेर बिस्मिल्लाह तकदीर से असीर मिला दामने अली तकदीर से असीर मिला दामने अली जिब्रील को भी थी उसी तूबा की जुस्तजू है बंदगी को नक्शे कफे पाकी जुस्तजू काबे का शौक है नकली सा की जुस्तजू बहुत बहुत शुक्रिया जनाब बहुत शुक्रिया अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद माशाअल्लाह माशाअल्लाह एहसन भाई बहुत खूब मौला आपकी इस काविश को और कोशिश को कबूल मंजूर फरमाए नाज़रीन मिदहत आले अबा में हमारे मेहमान अंजुमन पुरसदारान इमाम ज़माना और हमारे मेहमान शहज़ाद अली भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं इबादत व अक़ीदत और मवद्दत का सफ़र जारी व सारी है वक्फ़े के लिए हम इंशाअल्लाह अब रवाना हो रहे हैं और इस कलील से वक्फ़े के बाद जिसको हमारे स्पॉन्सर्स जो है इस प्रोग्राम को स्पॉन्सर करते हैं हमारे बिज़नेसेस जो इस प्रोग्राम को प्रमोट करते हैं उनके ताउन के बग़ैर ये जो है ये हिदायत का दिया जो है वो नहीं जल सकता तो इसलिए एक छोटे से वक्फ़े की तरफ चलते हैं और उसके बाद वापस आकर इंशाअल्लाह शहज़ाद भाई से एक और कलाम ज़रूर सुनेंगे एक कलील वक्फ़े के बाद दोबारा मुलाकात होती है अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू
اللہ الرحمن الرحیم. اور آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں مدحت عالیہ ابا کے اس خصوصی نشست میں جو رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے خصوصی طور پر سجائی. اور ہمارے ساتھ موجود ہے اس عقیدت بھری محفل میں ہمارے مہمان شہزاد علی بٹ صاحب اور ان کے پہلو میں موجود نوجوانان جنت انجمن پرساداران امام زمانہ ایک نوحہ خوان سنگت جو یو کے یورپ سے تعلق رکھتی ہے. الحمدللہ کالز کا سلسلہ بھی جاری و ساری ہے. ہم کوشش کریں گے کہ بہت اختصار کے ساتھ جو ہے اپنے کالر سے بھی جو ہے وہ بات کرتے رہیں. اگر آپ چاہیں اپنے ان مہمانوں سے آپ کے جانے پہچانے نام ہیں, اگر کچھ فرمائش کرنا چاہیں آپ وہ بھی کر سکتے ہیں. اگر کوئی سوال کرنا چاہیں نجی یا ذاتی نوعیت کا آپ وہ بھی کر سکتے ہیں. اور اگر آپ چاہیں کہ آپ کا کلام جو ہے وہ ہمارے مہمان بھی سنیں, تمام ہدایت کے سننے والے دیکھنے والے بھی سنیں, تو آپ یو مور دین ویلکم جی. آپ پروگرام میں آئیے اور ہمارے اس پروگرام میں اس عقیدت میں اس محفل میں ضرور شرکت کیجیے. ہمارے ساتھ کالرز موجود ہیں. پہلے کالرز کو پروگرام میں شامل کرنے کے لیے السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. جی علیکم السلام ورحمۃ اللہ. کون اور کہاں سے؟ میرا نام ہے سید حسن علی شاہ, میں ناروے سے بات کر رہا ہوں. جی حسن, آپ کو پروگرام میں خیر مقدم کہتے ہیں. آج ہمارے مہمان سے آپ کوئی گزارش کرنا چاہیں گے, کوئی فرمائش کرنا چاہیں گے, یا آپ خود عبادت میں شریک ہونا چاہیں گے؟ میں آپ سب لوگوں کو رمضان مبارک دیتا ہوں. بہت شکریہ. اور میں ایک نوحہ پڑھنا چاہتا ہوں. جی بسم اللہ کریں. ہم درود پڑھتے ہیں اور آپ جو ہے نا کوشش کیجئے گا کہ اختصار کے ساتھ پڑھیے گا, یعنی کہ چھوٹا کر کے پڑھیے گا. ہم درود پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. آئے ماں پیاری ماں دس میں کی کراں, آئے ماں پیاری ماں دس میں کی کراں. نہ تو دنیا تے نہ بابا ویرا دی چھاں. ہائے ماں پیاری ماں دس میں کی کراں. ہائے ماں پیاری ماں دس میں کی کراں. میں بنت علی ہاں, عصمت دی تلی ہاں, صحرا بند سر ننگ کھڑی ہاں. میں کیوں نہ رواں من دس دیے اکبر دے قتل دی تھاں. ہائے ماں پیاری ماں دس میں کی کراں. ہائے ماں پیاری ماں دس میں کی کراں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جی ہمارے ساتھ اگلے کالر بھی موجود ہیں. یہ تھے سید حسن جو آپ ہمیں ناروے سے جوائن کر رہے تھے. اگلے کالر کا استقبال کرتے ہیں پروگرام میں. السلام علیکم. السلام علیکم یا علی مدد. My name is Raji and I'm calling from Leeton and Lashri site. Salawat. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. حسین نکھرا ہوا قلندر, حسین بکھرا ہوا سمندر, حسین بستے دلے سو آگے, حسین اجرے دلوں کے اندر, حسین سلطان دین و ایمان, حسین افکار کا سکندر, حسین میدان کا سپاہی, حسین دشت انا کا راہی, حسین کی گردی پا زمانہ, حسین کی تھوکڑوں میں شاہی, حسین غیرت کا فاصلہ ہے, نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے. صلوات. اللہم صلی علی محمد والے محمد. ماشاء اللہ, یہ تھے ہمارے ننھے ذاکر وجی. آپ نے ہمیں لیوٹن سے جو ہے وہ کال کی. مولا آپ کی اس سعادت کو قبول منظور فرمائے اور آپ کے والدین کا سایہ آپ کے سروں پہ قائم دائم رکھے. ہمارے ساتھ کالرز کا سلسلہ جاری و ساری ہے اور آپ وجی بھائی کی طرح جو ہے نا انہی کی سنت پر عمل کیجیے اور اختصار کے ساتھ اس پروگرام میں آئیے, کیونکہ ہماری یہ کوشش ہے کہ اپنے مہمانوں سے زیادہ سنا جائے بلا تاخیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں انیس حضر بات کر رہا ہوں نیو یارک سے. حضور جی انیس بھائی, آپ کا پروگرام میں خیر مقدم ہے. خوش آمدید اور آپ کو رمضان کی مبارک ڈھیروں. بہت بہت آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو. بہت ہی مختصر میں کلام کرنا چاہوں گا, بہت ہی مختصر. جی بسم اللہ کیجیے. ہم درود پڑھتے ہیں اور آپ ہمیں اپنے کلام سے مستفید فرمائیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اعلان فتح دینی خدا ہے علی کی ذات
کی دوا ہے علی کی ذات، وجہ بقائے ارض و سما ہے علی کی ذات، عقدہ کشا دین خدا ہے علی کی ذات، ہم سے کوئی ملے گا کہاں بطلاب کا، یہ ذاتی معجزہ ہے رسالت ماب کا، ہجرت محراب میں علی ہے تو منبر پر ہے علی، کعبہ گواہ ہے دوش پیغمبر پر ہے علی، ہجرت کی شب رسول کے بستر پر ہے علی، جنت علی سے ملتی ہے کوثر پر ہے علی، ہر جا علی نے یہ نا دامن بچائیے، بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے، بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے۔ بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ انیس بھائی، سلامت رہیے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ تھے ہمارے بھائی انیس حیدر نیو یارک سے، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ کالز کا سلسلہ تھوڑی دیر کے لیے جو ہے وہ اب ہم منقطع کریں گے۔ ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں، مشہور و معروف نعت خوان ہیں، اور ہمارے پروگرام میں ہماری خوش قسمتی کی ہمارے درمیان میں موجود شہزاد علی بٹ صاحب۔ شہزاد بھائی، آپ نے ابھی دوسرے کلام کا جو ہے تعارف کروا دیا تھا کہ حسن صفی صاحب کا لکھا ہوا دوسرا کلام ماشاءاللہ بہت ہی مولا ان کے درجہ کی بارگاہ میں ماشاءاللہ، تو عرض کرے سلام درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ماشاءاللہ۔ یہ طلب نہیں مجھے کیا ملے، یہ طلب نہیں مجھے کیا ملے، جو ملے بنا میں خدا ملے، یہ طلب نہیں مجھے کیا ملے، جو ملے بنا میں خدا ملے، کبھی زخم کھل کے گلاب ہوں، کبھی درد دل کو دوا ملے، یہ طلب نہیں مجھے کیا ملے، یہ چراغ مدحت پنجتن میرے دل میں ہے جو کرن کرن، میرے دل میں ہے جو کرن کرن، تجھے کیا خبر یہ ذرا سی لو کس رود نور سے جا ملے، یہ طلب نہیں مجھے کیا ملے، وہ جو کور چشم تھے شہر کے
وہ تو ظلمتوں میں بکھر گئے، وہ تو ظلمتوں میں بکھر گئے، یہ شرف تو اہل نظر کا ہے کہ حسین راہ نما ملے، یہ طلب نہیں مجھے کیا ملے، میرے دل نے چپکے سے دی صدا، ہے اسی میں ہی تیرا فائدہ، میرے دل نے چپکے سے دی صدا کہ اسی میں ہے تیرا فائدہ، کہ اسی میں ہے تیرا فائدہ، وہ سلام لکھ تو حسین پر، وہ سلام لکھ تو حسین پر، کہ بہشت جس کا صلہ ملے، یہ طلب نہیں مجھے کیا ملے، نہ تو بات کوئی عجب کروں، نہ کسی سے عرض طلب کروں، نہ تو بات کوئی عجب کروں، نہ کسی سے عرض طلب کروں، نہ کسی سے عرض طلب کروں، میری حل ہوں آپ ہی مشکلیں، جو علی سا عقدہ کشا ملے، میری حل ہوں آپ ہی مشکلیں، جو علی سا عقدہ کشا ملے، یہ طلب نہیں مجھے کیا ملے، یہ مراد اہل مراد ہے کہ اسی سے دل میرا شاد ہے، یہ مراد اہل مراد ہے کہ اسی سے دل میرا شاد ہے، کہ اسی سے دل میرا شاد ہے، جو علی ملے تو نبی ملے، جو علی ملے تو نبی ملے، جو نبی ملے تو خدا ملے، یہ طلب نہیں مجھے کیا ملے،
جو ملے بنام خدا ملے، کبھی زخم کھل کے گلاب ہوں، کبھی درد دل کو دوا ملے، یہ طلب نہیں مجھے کیا ملے۔ ماشاء اللہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، سلامت رہیے شہزاد بھائی، اور سلامت رہیں حسن صفی صاحب، جن کا یہ کلام تھا، بہترین کلام اور بہترین انداز۔ مدحت آل آبا میں عقیدت و محدت و مودت کا سلسلہ جاری و ساری۔ ہمارے ساتھ کالر موجود ہے واشنگٹن سے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، یا علی مدد۔ پیر مولا علی مدد۔ میرے بھائی کون اور کہاں سے؟ جی میں امتیاز جمال واشنگٹن سے بات کر رہا ہوں۔ امتیاز بھائی، آپ کا پروگرام میں خیر مقدم ہے، عبادت میں کس طرح شریک ہونا چاہیں گے؟ جی میں ایک مولا علی کا کلام پیش کرنا چاہتا ہوں آپ لوگوں کی اجازت سے۔ بسم اللہ کیجئے، بسم اللہ، اور اختصار کے ساتھ ہم درود پڑھتے ہیں اور اپنی عبادت کا آغاز کیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جی بسم اللہ۔ تو علی علی کو صدر عزی رو، علی علی کو صدر عزی رو، روح دی رضا اکھیاں دی لو، علی علی کو صدر عزی رو، روح دی رضا اکھیاں دی لو، کو یا علی تاج نو ورد نصیب مردان نہیں، او شخص شہید یا علی تاج نو ورد نصیب مردان نہیں، او شخص شہید قسم خدا دی سچ بیان کہنا، میں کہنا پیا جو تو علی علی کو روح دی رضا اکھیاں دی لو، علی 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 کو علی۔ امتیاز بھائی سلامت رہے۔ امتیاز بھی اگر آپ لائن پہ ہی ہیں، ماشاءاللہ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ آپ نے اس عبادت میں جو ہے وہ حیدری رنگ بھر دیا، اور ہماری یہ خواہش ہے اگر آپ کے پاس کچھ اور چیز ہو تو ہمارے پروگرام میں ضرور دوبارہ کال کر کے کچھ اور سنائیے گا۔ میرے ساتھ تمام سننے والے دیکھنے والے بھی جو ہیں وہ ایگری کریں گے۔ اگر کچھ سنانا چاہیں اختصار کے ساتھ تو کوئی اور بھی چیز عنایت کیجیے۔ جی میں سنا دیتا ہوں، ایک میرے پاس ہے۔ بسم اللہ کریں جی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی، واشنگٹن سے ہمارے بھائی۔ بسم اللہ کروں جی۔ ہلو۔ فرش کو عرش بناؤ کہ حسین آئے ہیں، فرش کو عرش بناؤ کہ حسین آئے ہیں، سب کو پیغام سناؤ کہ حسین آئے ہیں، فرش کو عرش بناؤ، موت سے اپنی حبیب
अपनी क्या बात है हबीब मुजाहिर ने कहा आज तुम लौट ही जाओ के हुसैन आए सुभान अल्लाह, क्या बात है, आज तुम लौट ही जाओ के हुसैन आए हैं परश को ऐसे अपने मगरूर ख्यालों से गवा बैठा है पर अपने मगरूर ख्यालों से गवा बैठा है पर जाओ बुतरस को बताओ के हुसैन आए फर्श को ऐसे बनाओ। सलामत रहिए, मौला आपको अपने हिफ्ज़ ज़बान में रखे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला माशाल्लाह जी, आपने हमारी महफ़िल में जो है वो चार चांद लगा दिए और कि हमारी मेहमानों की ख्वाहिश पर जो है हमने आपको दूसरे कलाम की जो है वो दावत दी। माशाल्लाह, मौला आपको अपने हिफ्ज़ ज़बान में रखे। इबादत और अक़ीदत का ये सफ़र जारी और सारी, और इंशाअल्लाह एक छोटे से वक़्फ़े के बाद दोबारा मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुशामदीद, एक मरतबा फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। मिदहत आले अबा का ये हफ्तावार प्रोग्राम जो रमज़ान मुबारक में हमने खुसूसी नशिस्त जो है वो अहले बैत अत्हार अलैहिस्सलाम को खिराज पेश करने के लिए सजाई, आपका मेज़बान अली मोहसिन हाशमी, और ये नशिस्त आप तक पहुँचाई जा रही है हिदायत टेलीविज़न नेटवर्क्स बर्मिंघम स्टूडियोज़ की टीम की जानिब से। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे साथ आज के इस ख़ुसूसी प्रोग्राम में कॉलर्स जो है वो तो बहुत ही अक़ीदत और मोहब्बत के साथ जो है वो शामिल हो रहे हैं, और माज़रत करना चाहेंगे तमाम उन कॉलर्स से जो इस वक्त लाइन पर मौजूद हैं और वो जो कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें मालूम है कि आपकी मोहब्बत और अक़ीदत जो है वो हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हाल रहती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्योंकि वक्त की किल्लत को मलहूज़ ख़ातिर रखते हुए आज कॉल्स का सिलसिला जो है वो हम इख्तिताम किए देते हैं। आज हमारी कोशिश है कि हमारे साथ मौजूद हमारे स्टूडियो में अंजुमन पुरसदारान इमाम ज़माना, जो यूरोप की मशहूर व मारूफ़ नोहा ख़्वान तंज़ीम, किसी भी तारीफ़ के मोहताज नहीं। आपने इनको देखा होगा, स्नो हो या सूरज की तपिश हो या कैसा भी बारिश हो, कैसा भी मौसम हो, आपने अल्हम्दुलिल्लाह हुसैनी जुलूसों में और हुसैनी जुलूसों की यूके और यूरोप में जो ज़ीनत है वो ये नोहा ख़्वान पार्टी है, जिसके चंद मेंबरान जो हैं वो आज हमारे साथ मौजूद हैं और आपने ऑलरेडी हमें एक कलाम सुना दिया है। तो बिला ताख़ीर हम ये गुजारिश करेंगे अपने मेहमान अंजुमन पुरसदारान इमाम ज़माना से कि जैसा कि आप जानते हैं कि शहज़ादी कौनैन उम्मुल मुसाइब और सानिया ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के रोज़े पर यज़ीदियत का एक और नाकाम हमला हुआ, और मेरी ये ख्वाहिश है कि आप जो है वो बीबी के मुसाइब को मलहूज़ ख़ातिर रखते हुए अगर कोई नौहा सुनाए तो आपकी जो है वो बहुत मेहरबानी होगी। दरूद पाक मोहम्मद वाले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद वाले मुहम्मद। पेवस दे पत्थर हज़ारा ज़रा रोक सजाद मुहारा, हयान दी अमड़ी वैन किता पेवस दे पत्थर हज़ारा
ذرا روک سجاد مہارا ہیون دی امڑی وین کیتا پیوس دے پتھر ہزاراں ذرا روک سجاد مہارا سر زخمی تک کے بالاں دے سر زخمی تک کے بالاں دے مر جان نہ پردے داراں ذرا روک سجاد مہارا ہیون دی امڑی وین کیتا پیوس دے پتھر ہزاراں ذرا روک سجاد مہارا ہیون دی امڑی وین کیتا پیوس دے پتھر ہزاراں ذرا روک سجاد مہارا پتھراں دیاں ہن برساتاں سانو گھیر آئے بدذاتاں ساڈے آن دے جشن منائے ہیں ساڈے آن دے جشن منائے ہیں اے شام دے بد کرداراں ذرا روک سجاد مہارا ہیون دی امڑی وین کیتا پیوس دے پتھر ہزاراں ذرا روک سجاد مہارا ہیون دی امڑی وین کیتا پیوس دے پتھر ہزاراں ذرا روک سجاد مہارا ہن زخمی کل مستوراں پاوے وطن کلو میں دوراں اے شام دی جنگ میں جتنی ہے شام دی جنگ میں جتنی ہے گورسیاں وچ لاچاراں ذرا روک سجاد مہارا ہیون دی امڑی وین کیتا پیوس دے پتھر ہزاراں ذرا روک سجاد مہارا ہیون دی امڑی وین کیتا پیوس دے پتھر ہزاراں ذرا روک سجاد مہارا کبھی رو رو زینب اجڑی بچڑا نے سکینہ لب دی مینو کدھرے نظر نہیں آندی مینو کدھرے نظر نہیں آندی کتے واج معصوم نو مارا ذرا روک سجاد مہارا ہیون دی امڑی وین کیتا پیوس دے پتھر ہزاراں ذرا روک سجاد مہارا ہیون دی امڑی وین کیتا پیوس دے پتھر ہزاراں ذرا روک سجاد مہارا اے شام دے ظالم لوکو پتھراں دیاں بارشاں روکو بن بازوਆਂ دے ٹر آوے گا بن بازوਆਂ دے ٹر آوے گا جے میں واجہ سنو مارا ذرا روک سجاد مہارا ہیون دی امڑی وین کیتا پیوس دے پتھر ہزاراں ذرا روک سجاد مہارا ہیون دی امڑی وین کیتا پیوس دے پتھر ہزاراں ذرا روک سجاد مہارا سر زخمی تک کے بالاں دے سر زخمی تک کے بالاں دے مر جان نہ پردے داراں ذرا روک سجاد مہارا ہیون دی امڑی وین کیتا پیوس دے پتھر ہزاراں
ذرا روک سجاد مہارا اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ماشاء اللہ، مولا آپ کو سلامت رکھے. یہ تھے انجمن پرساداران امام زمانہ کے چند ممبران. الحمدللہ عقیدت و محبت کا سفر جاری و ساری ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہماری اس نشست میں جو ہے وہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ نہ صرف ہم کلام سنیں بلکہ آپ کی نجی زندگیوں کے بارے میں بھی جو ہے تھوڑی سی بات کریں. سجاد بھی آپ سے گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا کہ نارملی ہمارے شعراء حضرات جو ہیں وہ ہم ان کو کسی ماتمی سنگت میں جو ہے وہ بطور ماتمی تو الحمدللہ دیکھ ہی لیتے ہیں، لیکن بطور نوحہ خواں بہت کم دیکھنے میں ملتا ہے. تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ الحمدللہ ہمارے مومنین جانتے ہیں کہ آپ مشہور و معروف شاعر اہل بیت ہیں، آپ کا ادب کی دنیا میں ایک نام ہے، لیکن نوحہ خوانی کا شوق، اور وہ بھی ہمارے نالج کے مطابق جب آپ UK میں آئے تو تب ہم نے آپ کو پہلی مرتبہ انجمن پرساداران امام زمانہ کے ساتھ دیکھا. کیا آپ اس سے پہلے بھی نوحہ خوانی کرتے تھے؟ جی الحمدللہ، جب میں دہلی میں تھا تو وہاں پہ ہمیشہ ہم چند لوگ تھے جو ماتم کے مجلس کے بعد ماتم اور نوحہ خوانی وہاں پہ کیا کرتے تھے. ٹھیک. میسم وہاں پہ ہوتا تھا، وہاں لڑکا خاور وہ بھی آپ کے شاید کسی پروگرام میں آ چکے ہیں، وہ تھے، اور چند اور بھی لوگ تھے. محسن ایک لڑکا ہے اب ماشاءاللہ وہاں پہ. جی محسن علی جو لنڈن میں ہوتے ہیں. نہیں، محسن علی اس وقت جرمنی میں ہے، اچھا ہیمبرگ میں، وہ ماشاءاللہ نوحہ خوانی کر رہے ہیں. اور یاور صاحب ہیں، وہ بھی آپ سے ملاقات ہو چکی ہے، تو ہم وہاں پہ سب لوگ. اچھا. تو یہ جو آپ کا گروپ تھا وہ وہاں پر نوحہ خوانی کا باقاعدہ انتظام وہاں پر بھی موجود ہے؟ جی الحمدللہ ہم کرتے تھے ماشاءاللہ. تو اس کے بعد آدھا گروپ جو وہ آپ کا UK میں، اگر آپ نے یہاں پہ بھی جو ہے وہ الحمدللہ اس مشن بس ان کا شکریہ، یہ یہاں کے جو نوحہ خوان ہے کہ انہوں نے موقع دیا کہ ہمیں بھی شامل کر لیا. ماشاءاللہ یہ ڈیوٹی ہے، اگر بیوی قبول کر لیں. الہی آمین، الہی آمین. تو جہاں پہ جس نے پڑھنا ہے وہ تو نصیب میں لکھا. بالکل ایسے. لیکن یہ شعراء کے ہم مطلب الحمدللہ میری نشست جو ہے وہ بہت ادب سے جو ہے وہ بہت قریبی میرا تعلق ہے، اور میری نشست رہی مرحوم عاشور کاظمی صاحب کے ساتھ بھی اور حسن صفی صاحب کے ساتھ بھی، اور اس کے علاوہ اور بھی جو ہمدانی صاحب ہیں اور باقی UK کے اور یورپ کے اور پاکستان کے مشہور و معروف شعراء ہیں. ہم ان کو جو ہے وہ نوحہ خوانی کی سنگتوں میں جو ہے نہیں دیکھتے. اس کی کیا وجہ؟ اصل میں بات تو یہ ہے نا کہ آیا وہ پڑھتے رہے ہیں ترنم میں یا سوز میں پڑھتے رہے ہوں تو وہ یقیناً پڑھتے، لیکن جیسے کہ میں پہلے سے نوحہ خوانی کرتا ہوں اور جب اسکول میں تھا تو نعت خوانی کیا کرتا تھا، تو اس طرح سے پڑھنے کا ایک شوق تھا. تو جس کو پڑھنے کا شوق ہے، مطلب یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، جو لکھنا ایک الگ چیز ہے اور پڑھنا الگ چیز ہے. ترنم میں پڑھنا آپ پہلے کرتے تھے اور جیسے بھی باقاعدہ ادب سے تعلق بعد میں ہوا. جی ہاں. اچھا ٹھیک ہے، یہ اب تھوڑا سا ڈیفائن ہو گیا. ماشاءاللہ انجمن پرساداران امام زمانہ میں جو ہے وہ پوری دنیا جانتی ہے کہ UK یورپ میں کہ یہ صرف ایک مطلب 20-25 لوگوں کا گروپ نہیں ہے، بلکہ اس گروپ میں ایسے ستارے ہیں جو ابھرتے ہوئے ستارے ہیں جن کو آپ جانتے بھی ہیں. کئی منقبت خوان ہیں جو اپنی سیڈیاں ریلیز کر چکے ہیں، اور آپ نے پچھلے پروگرام میں عباس بھائی سے ملاقات کی، آج بھی وہ دیکھیے الحمدللہ انجمن پرساداران امام زمانہ کے ساتھ موجود ہیں. گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا اشتیاق بھائی آپ سے. ماشاءاللہ اشتیاق ڈائک ہمارے مشہور و معروف منقبت خواں ہیں. آپ نے ہماری باقاعدہ نشستوں میں بھی ہمارے ساتھ جو ہے وہ آپ کی نشست رہی اور ہدایت کے پروگراموں میں بھی. آپ بتائیے کہ ایک نوحہ خوان ہونا اور ایک منقبت خوان ہونا، میری انڈرسٹینڈنگ ہے اور مجھے یقین ہے کہ باقی لوگ بھی یہ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ جو منقبت خوان ہوتے ہیں ان کی ایسوسیشن ایک نوحہ گروپ کے ساتھ، کیونکہ دونوں کا پڑھنے کا سٹائل بہت ڈیفرنٹ ہے. یہ جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ دو ڈیفرنٹ کائنڈ آف جرنی ہے، کہ ایک نوحہ خوان کی آواز ہے اور ایک منقبت خوان کی آواز ہے. اور یہ خدا کا خاص کرم ہوتا ہے کسی کسی پہ کہ وہ دونوں جو خصوصیات ہوتی ہیں وہ کسی ایک میں شامل ہو جاتی ہیں. اور جب نوحہ پڑھا جاتا ہے تو نوحے کی سمت میں آ جاتا ہے، اور جب منقبت پڑھی جاتی ہے تو منقبت کی سمت میں. کیونکہ نوحہ جو ہے نارملی وہ تو کہتے ہیں کہ گلا جو ہے وہ چھاٹ دیو گلو. جب یہ وہی والی بات آ جاتی ہے. میرا تعلق رہا ہے ماتمی سنگت دربار شاہ چن چراغ سے، میں ان کا نوحہ خوان ہوں، اور جب ہم ان کے ساتھ نوحہ خوانی کرایا کرتے تھے اور ساجد کاظمی صاحب ہمارے ہمیں لیڈ کیا کرتے تھے، تو وہ کہتے تھے کہ بھائی گلے سے کم از کم خون نکلنا چاہیے، اس طریقے سے نوحہ پڑھو کہ آپ کا سوز جگر جو ہے نا پورا ہونا چاہیے. سبحان اللہ. تو وہ ان کی ہوئی محنتیں جو ہیں وہ آج ہمیں کام آ رہی ہیں کہ ہم اس لیول تک آج ہم پڑھ سکتے ہیں. تو یہ دونوں سٹائل جو ہیں تو بہت ڈفرینٹ ہے، اور ویسے بھی کیونکہ اگر آپ منقبت خوانی کی بات کریں تو بہت نفیس سٹائل ہوتا ہے. شروع سے اب تک جو ہے نوحہ خوانی کی تھی
UK میں آیا تو زیادہ موقع ملا منقبت پڑھنے کا. ٹھیک. پھر سجاد بھائی جیسے شاعر ہیں, ان سے ملاقات ہوگی. ہاں, استادوں کی جگہ پہ رکھتے ہیں. اور لندن میں جب تھا میں سکینہ ٹرسٹ پڑھا کرتا تھا, تو وہاں پہ کئی ایسے مومنین تھے جن سے کافی سیکھنے کا موقع ملا. ماشاءاللہ. تو وہ ایک سوچ ڈفرینٹ سا ہو گیا. اور جب نوحہ خوانی کی فیلڈ میں آئے تو یہاں پہ انجمن پرساداران امام زمانہ سے آپ کا تعلق کب کا؟ میں کیونکہ رہا تو زیادہ لندن میں, اور جب یہاں پہ موو ہوا تو عدنان کیانی صاحب, آپ ان کو بہتر جانتے ہیں. جی بالکل, فاؤنڈر ہیں وہ. اور محمود لاڈک صاحب, جی یہ بہت پیار کرنے والے مومنین ہیں. جب آج ہماری نوحہ خان جو گروپ ہے اس میں محمود صاحب بھی نہیں ہے, ہاں وہ شاید بھی نہیں ہے, محمود بھی نہیں ہے, کافی نہیں ہے, ہم جتنے آگے آ سکے. اچھا یہ بتائیے کہ آپ کی ٹوٹل نوحہ خانوں کی تعداد کتنی ہے؟ کافی زیادہ سی ہے, بتائیے نمبر بتائیے کتنے ہیں. 8-9 تک تو ہیں ہم لوگ ہیں. میں نے تو آپ کو 25-26 اور مطلب کہ وہ جب کیا کہتے ہیں کہ جلوسوں میں جب آپ کو دیکھا جاتا ہے تو آپ کو تو 20-25 ممبران تو نارملی دیکھے جاتے ہیں. وہ ساتھ باقاعدہ پڑھنے والے جو ہیں وہ تقریباً 9-10 ہیں. اچھا اچھا, جو شاہد لاڈک ہے, علی جعفر ہے, تو یہ سارے, محمد لال جی ہے, کافی زیادہ ہیں. رضوان بھائی ہیں, عامر نقوی, آج کی طرح ہاشمی صاحب بھی ہیں, وہ بھی. جی ہم تو میں تو یقین کریں کہ میں تو بڑی مجھے خوشی ہوتی ہے جب آپ جیسے مومنین جب نوحہ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو بازو پکڑ کے ساتھ لے آتے ہیں, اور یہ مجھے تو بہت شوق ہے نوحہ پڑھنے کا, اور آپ جانتے ہیں. ماشاءاللہ ایک کسی میں چیز میں ایڈ کروں گا کہ اس وقت اشتیاق بھائی, عباس لال جی اور میسم, یہ استادوں میں سے تو ایسا کچھ نہیں ہے. میں جو بات کرنے لگا ہوں اس کا مقصد یہ نہیں ہے, لیکن یہ پریکٹس میں انہوں نے کچھ لوگوں کو شامل کیا ہے کہ کچھ بچے جو چاہتے ہیں کہ ہم بھی نوحہ خوانی ساتھ کریں, تو ان لوگوں نے کھلی ایک دعوت دی ہوئی ہے کہ ہم یہاں پہ پریکٹس کرتے ہیں, ماشاءاللہ, ہمارے ساتھ آ کے نوحہ پڑھا کریں تاکہ ہمارا گروپ جو ہے بڑھ سکے اور یہ نوحہ خوانی گھروں میں بھی ہو. تو یہ آپ ایک انڈائریکٹلی پیغام دے رہے ہیں ہمارے سننے والے دیکھنے والوں کو کہ اگر کوئی برمنگھم میں نوحہ خوانی کا شوق رکھتے ہیں تو وہ آپ ہفتے میں ایک دن جو ہے یہ لوگ پریکٹس جہاں پہ پریکٹس کرتے ہیں تو ان کے ساتھ یہ ہے کہ ماشاءاللہ وہ بھی کوئی نوحہ لے کے آئیں تو اس کو اکٹھے پڑھ سکیں. ماشاءاللہ, ہمارا بازو پکڑا ہے تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ جو کچھ ہے وہ آگے. ماشاءاللہ, یہ تو بہت اچھی بات ہے. میسم کے بارے میں تھوڑی سی بات کرنا چاہیں گے. میسم, مجھے معلوم ہے کہ آپ کی بھی وہی پرابلم ہے جو عباس بھائی کی پرابلم ہے, اور وہ ہے پرابلم لینگویج کی. نہیں یہ مسئلہ نہیں ہے, بولے گا. اچھا, اردو میں بات کر لوں گا. اردو میں بات کر لیں گے. اچھا چلیے, یہ تو اچھی بات ہے. اردو پڑھ نہیں سکتے آپ؟ اردو پڑھ نہیں سکتے غالباً. پڑھ لیتا ہوں لیکن اتنا فلوئنٹ نہیں ہوں. اچھا ٹھیک ہے, چلیے اتنا اس پروگرام میں اتنا الحمدللہ چل جائے گا. آپ کا بھی ماشاءاللہ بھی البم آیا جی, اس کے بارے میں تھوڑا سا ذرا ذکر کیجئے کہ پہلا البم تھا, کتنا آسان تھا, کتنا مشکل تھا؟ میری یہ جو البم نکلا ہے وہ ایکچولی ان ایکسپیکٹڈ تھا. ماشاءاللہ, عباس کی البم کی تیاری ہو رہی تھی, اشتیاق بھائی نے بھی ارادہ کیا تھا, پھر فاطمہ لاڈک کی بھی سیریز, محمود انکل اور شاہد لاڈک اس میں مصروف تھے, تو ہم سارے اکٹھے بیٹھتے ہیں, نوحہ خان سنگت ہے, ہم اکٹھے بیٹھتے ہیں, کنسلٹ کرتے ہیں کہ کون سا نوحہ چوز کرنا چاہیے. تو ویسے ہی ہم بیٹھے ہوئے تھے تو پاپا نے میرے لیے نوحے لکھے ویسے ہی محرم کے لیے. اچھا, آپ نے پاپا کہا تو ہم تعارف کروا دیں مومنین, اگر آپ کو نہیں پتا تھا کہ میسم بھائی جو ہیں وہ سجاد بھائی کے برخوردار ہیں الحمدللہ جی, اور ماشاءاللہ بہت ہی اچھی تربیت بھی ہو رہی ہے. جی آپ کچھ کہہ رہے تھے. تو پاپا نے کلام لکھے ہوئے تھے, وہ انہوں نے پاکستان سے استاد یونس علی سے بھی کمپوز کروائے, تو وہ میں ویسے ہی پڑھتا رہا. تو ہم پریکٹس کے بعد گھر آ رہے تھے تو ویسے ہی ارادہ بنا کہ کیوں نہ میں بھی انشاءاللہ البم بناؤں. تو ابو نے پھر کہا کہ ضرور کریں گے. پھر سبحان اللہ, اشتیاق بھائی نے, عباس نے اور سارے جو APIZ کے ممبر ہیں انہوں نے انکریج کیا, سپورٹ کیا, اور اس وجہ سے مولا کا کرم ہے کہ البم نکلی ہے اور لوگوں نے پسند. ماشاءاللہ ایسی ماتمی سنت ہماری جو ہے APIZ کہ اس میں سے 3 لوگوں کے, یہ لڑکوں کے, اور ایک ہمارے محمود بھائی ہیں ان کی بیٹی کا ایک. جی فاطمہ, بالکل. ہاں, ہم فاطمہ کے پروگرام جو ہے وہ تو چلاتے رہتے ہیں. پہلو بھی شکستہ ہے, آپ کا کلام جو ہے وہ ہم ٹیلی ویژن پہ اکثر سنتے ہیں, اور ہماری بہن جو ہے وہ ایک اپنا سلام پڑھنے میں اور کلام کی روح سے ان کا ایک بہت ہی بہترین جو ہے وہ نام ہے. تو ماشاءاللہ جی, آپ نے ایسے ایسے ناموں کا ذکر کر دیا کہ یہ نام تو پورے UK کے مشہور و معروف نام ہے. مطلب محمود بھائی کو بھی سب جانتے ہیں, شاہد بھائی کو سب جانتے ہیں, اس کے بعد علی جعفر وغیرہ میرے ساتھ پڑے ہوئے, بہت ہی. اب میری یہ خواہش ہے کہ ایک اور اگر آپ نوحہ جو ہے وہ سنا دیں. باتیں تو انشاءاللہ ہوتی ہی رہیں گی, وقت جو ہے وہ بہت تیزی سے اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے, تو میری ایک کوشش ہوگی کہ آپ سے زیادہ سنا جائے, اور اس کے بعد ایک جو ہے وہ کلام ڈاکٹر صاحب آپ سے بھی سنیں گے اگر آپ کی اجازت ہو. چلیے, اللہم صلی علی محمد و آل محمد.
میرے نال حسین دا جایا میرا نافذہ ہے لوگو میرے نال حسین دا جایا میرا نافذہ ہے لوگو میرے نال حسین دا جایا اسی بس دے شہر مدینے دے اسی بس دے شہر مدینے دے سانو وقت نے شام وکھایا میرا نافذہ ہے لوگو میرے نال حسین دا جایا میرا نافذہ ہے لوگو میرے نال حسین دا جایا تطہیر دی چار دیواری دی خاکس ماں کہندی پیاں میں پاک بطور دے ویڑے وچ زینب نو ٹراندی رہیاں جنہ ٹور آئے تسا گلیاں وچ جنہ ٹور آئے تسا گلیاں وچ انہاں میں نہیں ٹرن سکھایا میرا نافذہ ہے لوگو میرے نال حسین دا جایا میرا نافذہ ہے لوگو میرے نال حسین دا جایا اے 4 سالاں دی معصومہ تینو کی خبرائے کیے جنوں آن تماچے مار دیو شبیر دی لاڈلی دیے دتی راہب نو اولاد جنہیں دتی راہب نو اولاد جنہیں انہیں منتا نال نو پایا میرا نافذہ ہے لوگو میرے نال حسین دا جایا میرا نافذہ ہے لوگو میرے نال حسین دا جایا میرا نافذہ ہے لوگو میرے نال حسین دا جایا یا چھالے جان دے ہتھاں دے یا جان دیے مازارا شبیر تے ضربانے چلیاں ہو قتل گیا گھر سارا اج چالے بھی نہ ختم ہوئے اج چالے بھی نہ ختم ہوئے تسا پتر ہی مار مکایا میرا نافذہ ہے لوگو میرے نال حسین دا جایا میرا نافذہ ہے لوگو میرے نال حسین دا جایا اکبر ہتھ کر کے غازی دے سرول فضا فرماوے مینو خلق وفا نال کتا زہرا عباس دے صدقے میں صرف کنیزی مانگی سی میں صرف کنیزی مانگی سی تسا گھر دی ماں سڑوایا میرا نافذہ ہے لوگو میرے نال حسین دا جایا اسی بس دے شہر مدینے دے اسی بس دے شہر مدینے دے سانو وقت نے شام وکھایا میرا نافذہ ہے لوگو میرے نال حسین دا جایا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. ماشاء اللہ یہ تھے انجمن پرساداران امام زمانہ کے نوحہ خوان. امید ہے کہ آپ اس محفل میں موجود مہمانان کی اس کاوش سے بہت ہی زیادہ محظوظ ہو رہے ہوں گے اور دعاؤں کی قبولیت کا یہ لمحہ ہے کیونکہ ہمارا یہ ایمان ہے کہ جو دعا اہل بیت اطہار علیہ السلام کے وسیلے سے کی جاتی ہے اس کی قبولیت کی ذمہ داری بھی اہل بیت اطہار علیہ السلام کے حضور پہنچا دی جاتی ہے.
ہمارے ساتھ موجود ہیں شہزاد علی بٹ صاحب بھی، اور میری خواہش ہے کہ پروگرام کے وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے، اور میری خواہش ہے کہ شہزاد بھی آپ بھی اگر پروگرام کے آخر میں بطور تبرک کوئی نعت جو ہے وہ سنا دیں. نعت رسول آپ کی خدمت میں بسم اللہ کیجیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی لفظ میں آپ کے شایان کہاں سے لاؤں، لفظ میں آپ کے شایان کہاں سے لاؤں، ابو طالب کا قلم دان کہاں سے لاؤں، لفظ میں آپ کے شایان کہاں سے لاؤں، لفظ میں آپ کے. لوگ کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کروں آپ کی مدحت آقا، لوگ کہتے ہیں کروں آپ کی مدحت آقا، اور میں لہے جائے قرآن کہاں سے لاؤں، اور میں لہے جائے قرآن کہاں سے لاؤں، لفظ میں آپ کے. آپ کی آل کی پہچان نہیں دنیا کو، آپ کی آل کی پہچان نہیں دنیا کو، دیدائے بوذر و سلمان کہاں سے لاؤں، لفظ میں آپ کے شایان، آپ کے حکم کو جو حکم خدا جانتے تھے، آپ کے حکم کو جو حکم خدا جانتے تھے، آج میں ایسے مسلمان کہاں سے لاؤں، لفظ میں آپ کے. آپ کی نعت تو لکھنی ہے مگر سوچتا ہوں، آپ کی نعت تو لکھنی ہے مگر سوچتا ہوں، میں بھلا دوسرا قرآن کہاں سے لاؤں، لفظ میں آپ کے شایان کہاں سے لاؤں، ابو طالب کا قلم دان کہاں سے لاؤں، لفظ میں آپ کے شایان.
ماشاءاللہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ماشاءاللہ یہ تھے ہمارے مہمان شہزاد علی بٹ. آپ نے ہمیں بہترین نعت کے ساتھ جو ہے پروگرام میں محظوظ کیا اور عبادت کی اس رنگ کو چار چاند لگا دیے. میری بھی خواہش ہے کہ پروگرام کے اختتام میں، کیونکہ یہ ایام خدیجۃ الکبریٰ بھی ہیں اور کل آپ کے وصال کے خصوصی پروگرام ہدایت پہ دکھائے گئے، لیکن بطور حاضری میں بھی چاہتا ہوں کہ کچھ ذکر ہو جائے. ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ماشاءاللہ. حق نے بخشا خدیجہ کو وہ مرتبہ، خدمت دین کا یہ نشان بن گئی. ماشاءاللہ. حق نے بخشا خدیجہ کو وہ مرتبہ، خدمت دین کا یہ نشان بن گئی. ہاں نشان بن گئی، بن کے دلہن نبیوں کے سلطان کے، ہر فضیلت کا یہ آسمان بن گئی. اور سال 25 گھر میں نبی کے رہی، اور نبی کی کنیزی میں موت آ گئی. کوئی سوتن خدیجہ پہ نہ آ سکی، اپنے سر تاج کے من کو یوں بھا گئی، من کو یوں بھا گئی. ماں کے قدموں میں جنت بھی وہ کیا ہوئے، جب کہ خاتون جنت کی ماں بن گئی. اور سب سے پہلے یہ خاتون اول بنی، جتنے اعزاز تھے سب اسی کو ملے. اس کی چوکھٹ کے ادنا بھکاری جو تھے، تیری نظروں میں وہ بھی غنی بن گئے. ہاں غنی بن گئے. تپتی غربت کی تھی دھوپ اسلام پر، نانی حسنین کی صاحبہ بن گئی. اور مال و دولت یہ میرا سبھی بانٹ لو، پر خدا کے نبی کو نہ جھوٹا کہو. تم میں ہر ایک مقروض بھی ہے میرا، معاف قرضے سبھی کچھ نہ واپس کرو، کچھ نہ واپس کرو. جس کو سب لوگ کہتے تھے صادق امی، اس امی کے لیے یہ اماں بن گئی. حق نے بخشا خدیجہ کو وہ مرتبہ، خدمت دین کا یہ نشان بن گئی. صلوات. ناظرین، مدحت آل ابا کا وقت جو ہے بہت تیزی سے اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے، لیکن مجھے بتایا جا رہا ہے کہ ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں جو بہت دیر سے انتظار میں ہے. لگتا ہے کہ ان کے مقدر میں ان کی حاضری لکھی ہوئی تھی. السلام علیکم. وعلیکم السلام یا علی مدد. پیر مولا علی مدد. میرے بھائی کون اور کہاں سے؟ خدمت میں سلام عرض کر رہا ہوں. جواد بخاری نیو جرسی سے کال کر رہا ہوں. جی ماشاءاللہ جواد بھائی، آپ کا پروگرام میں خیر مقدم ہے. عبادت اس وقت بالکل عروج پہ، اور اس عروج پہ کیا ہے جو آپ کی عبادت میں شامل کرنا چاہیں گے؟ نعرہ لگاتا ہوں مولا کا بس. چلیے ٹھیک ہے جی. اللہ اکبر. نعرہ رسالت یا رسول اللہ. سلامت رہیے، سلامت رہیے. ماشاءاللہ جی، یہ تھے ہمارے بھائی جواد بھائی. کیا محفل کو اختتام دیا ہے. اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا جو ہے وقت ختم ہو گیا ہے. ہمارا دورانیہ جو 4 سے 6 کا ہے، بہت تیزی سے وقت پتہ چلا اور گزر بھی گیا اور پتہ بھی نہیں چلا. اس سے پہلے کہ پروگرام کا وقت ختم ہو، میں
پرسنلی اور ہدایت کی تمام ٹیم کی طرف سے، محبان ہدایت کی طرف سے، اور بالخصوص محبان ہدایت کے ساتھ ساتھ ہمارے ویورز کی طرف سے، انجمن پرساداران امام زمانہ کے ایک ایک ممبران جن کی کاوش اور جن کی کوشش کی وجہ سے آج یہ نشست جو ہے وہ لگی اور بہترین انداز میں آپ نے شرکت کی. آپ کا بہت بہت شکریہ. مولا آپ کو اسی طرح اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ذکر میں جو ہے وہ شاد و آباد رکھے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے سینئر پڑھنے والے شہزاد بٹ صاحب، آپ کا بہت شکریہ. اور اس کے ساتھ ساتھ تمام ہدایت کی ٹیم، تمام سننے والے دیکھنے والے جہاں رہیں خوش رہیں، رمضان المبارک کی برکتوں کو سمیٹتے رہیں. انشاءاللہ نئے مہمان کے ساتھ اگلے ہفتے سنڈے 4 سے 6 آپ کے میزبان کے ساتھ علی محسن ہاشمی کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.